بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ادب، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام قرائے عظام موصل و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوبصورت اور باوقار محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ خالق کائنات میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس محفل کے منتظمین، معاونین اور تمام شرکاء کو ایک ایک قدم پر اپنی بارگاہ خاص سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالکل مختصر وقت میں جتنا مجھے حکم ہوا ہے اس کے مطابق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام احباب بڑی ہی محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، فرمایا خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے کلام کو، قرآن مجید فرقان حمید کو
باقی تمام کلاموں پر، باقی تمام باتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کا اور مخلوق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کا مخلوق کے کلام سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو میں اس عظیم اور خوبصورت محفل پاک میں اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی چند آیات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو توجہ فرمائیے گا، اگر یہ گفتگو تو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ پیغام رب کا اور کلام رب کا آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے میری ان چند گزارشات کو سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب سینہ کو کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سینے کو کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کھولا ہے، یعنی کائنات کے سارے علوم ہم نے آپ کے سینے میں جمع فرما دیا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ آپ آخر الزمان نبی، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے رہنما ہیں، ان کے قائد ہیں۔ اب قیامت تک خالق کائنات کو جانتا ہے کہ انسان بڑی ترقی کرے گا، انسان آگے بڑھے گا، اس کو اپنے علوم پہ بڑا فخر ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں انسانیت کبھی نہیں پہنچ سکی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب، جب ہم نے آپ کو قیامت تک کے انسانوں کا رہنما بنایا ہے تو پھر اس کائنات کے سارے علوم بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ یعنی ہم نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، اور پھر میرے آقا نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، رأیت ربی فی احسن صورہ، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے مجھے اپنے رب کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ تو پھر میرے خالق نے مجھ پہ کرم کیا کہ اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میری پشت پہ رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور اس دست قدرت کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ جو کچھ پہلے گزر چکا اور جو قیامت تک آنے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے میرے سینے میں رکھ دیا۔ توجہ فرمائیے گا، آج کل چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا اور یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ لوگوں کو اصول کا علم نہیں، علوم میں مہارت نہیں، بس ایک دو باتیں سن لی اور پھر ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا۔ جس طرح آج کل ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ یہ بڑی بات عام لوگ کی جاتی ہے کہ ضعیف باتیں بیان کر دیتے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ ضعیف کہتے کسے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، صحیح کیا ہے، اصول سے واقفیت نہیں، بس سنی سنائی باتیں یاد کر لی اور ان کو دہرانا شروع کر دیا۔ تو میں آپ کے سامنے کوئی ضعیف روایت نہیں بلکہ صحیح بخاری شریف جو حدیث کی مستند ترین کتاب ہے، اس کی روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے جلیل القدر غلام، آپ کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا میرے آقا نماز فجر کے لیے اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، آپ نے نماز فجر اپنے غلاموں کو پڑھائی اور نماز فجر مکمل کر کے میرے آقا نے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ توجہ کیجیے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ آپ لمبا خطبہ ارشاد نہیں فرماتے، مختصر اور جامع گفتگو فرماتے تھے، لیکن اس دن خلاف معمول آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد آپ نے خطبہ دینا شروع کیا اور نماز ظہر تک آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ کو خطبہ جاری ہے، پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر خطبہ شروع کیا، عصر کی نماز کا خطبہ دیتے رہے، پھر عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پورا دن اور رات کا کچھ حصہ ہمیں آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میرے آقا نے اتنا لمبا خطبہ جو دیا اس میں کیا بیان کیا، اس نے اپنے غلاموں کو کیا سکھایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے آغاز سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک میرے آقا نے ایک ایک بات ہمارے سامنے بیان فرمائی، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فحفظ ذلك من حفظ ونسیہ من نسیہ، فرمایا پھر یہ جو لینے والوں کا اپنا اپنا ضرب تھا، ان کی اپنی اپنی صلاحیت تھی، میرے آقا نے تو ہر بات ارشاد فرما دی، پھر جو جتنا یاد رکھ سکا اس نے اتنی باتیں یاد رکھا، کسی کو زیادہ یاد رہا، کسی کو کم یاد رہا، لیکن میرے آقا نے رب کے عطا کیے ہوئے علم سے پوری کائنات کی حقیقت اور کائنات کے واقعات اپنے غلاموں کے سامنے بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا، ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ توجہ فرمائیے گا، میں بالکل مختصر عرض کروں گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی پشت مبارک کو جھکا دیا۔ جب انسان کوئی بہت وزنی چیز اٹھاتا ہے تو پھر اس کی پشت جھک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس بوجھ نے آپ کی پشت مبارک کو جھکا دیا تھا، ہم نے وہ بوجھ اتار دیا۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہ بات بالکل واضح ہے کہ آقا نے ظاہری طور پہ کوئی ایسا بوجھ نہیں اٹھایا ہوگا، کوئی بہت بڑی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی جو اللہ نے اتار دی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس بوجھ سے ظاہری بوجھ مراد نہیں، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا بوجھ تھا جو میرے آقا کی پشت پہ تھا اور پھر رب نے اس کو اتار دیا؟ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی کمر پر جو بوجھ تھا، آپ کو جس چیز کی فکر تھی، آپ ہر وقت جس خیال میں گم رہتے تھے، وہ خیال کیا تھا؟ میرے آقا کو اپنا خیال نہیں تھا، اپنی اولاد کا خیال نہیں تھا، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں تھی، دنیا کے مال اور عہدے کا لالچ نہیں تھا۔ میرے آقا کو ہر وقت اگر فکر تھی تو اپنی امت کی فکر تھی۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سوچ سے دو چیزیں مراد ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت مکہ کی حالت کیا تھی کہ سب لوگ بتوں کے سامنے جھکنے والے، شرک کی غلاظت کے اندر گرے ہوئے تھے، اور اس حالت میں اگر دنیا سے جاتے تو جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ میرے آقا نے جب اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو میرے آقا کے ذہن پر ایک بوجھ آ کہ یہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں تو میرا انکار کر کے یہ تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ان لوگوں کی پہلے فکر تھی جو انکار کرنے والے تھے۔ میرے آقا کے کرم کی یہ شان دیکھیے کہ صرف ماننے والوں کی فکر نہیں ہے بلکہ انکار کرنے والوں کی بھی فکر ہے، پتھر مارنے والوں کی بھی فکر ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کی بھی فکر ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ بڑے جاہل ہیں، لا علم ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، اے باری تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما۔ وہ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنا دی، اے محبوب ہم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا عرب آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوگا، ہم انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے، خود توڑ دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، اور یہ بیت اللہ جو اس وقت 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا غلام اس کی چھت پہ چڑھ کے میری توحید کا اعلان کر رہا ہوگا۔ یہ پہلا بول۔ اور دوسرا بول کیا تھا کہ جب لوگ راہ ہدایت آ گئے، اب ماننے والوں کی فکر ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ جو میرے ماننے والے ہیں میدان محشر میں ان کا کیا بنے گا۔ میرے آقا اپنے ماننے والوں کے لیے بھی ساری رات سجدے میں رہتے ہیں۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت ضیاء النبی شریف کے اندر نقل فرمائی کہ میرے آقا کو اپنی امت کی فکر کتنی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 دن ایسے گزرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ صرف نماز کے لیے آتے، فرض ادا فرماتے، پھر واپس حجرے، صرف فرض مسجد میں ادا فرماتے۔ اب صحابہ کرام جن کے دلوں کو تو چین ہی آقا کے دیدار سے ملتا تھا، اب وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی سرزد تو نہیں ہوگی کہ 3 دن ہو گئے ہیں آقا نے اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور نہیں فرمایا، اپنے دیدار سے ہمارے دلوں کو تسکین نہیں بخشی۔ اب بڑے پریشان ہیں۔ 3 دن بعد جب میرے آقا تشریف لائے، صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا کہ آپ 3 دن سے باہر تشریف نہیں لا رہے، ہمیں اپنی صحبت سے نہیں نواز رہے۔ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا اے میرے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو ایک بڑے اچھے کام کے لیے اپنے حجرے کے اندر تھا، ایک خیر کے معاملے میں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ خیر کیا ہے؟ فرمایا خیر یہ ہے میں تمہیں کچھ خبری سنا دوں کہ میرے رب نے یہ مجھے انعام عطا فرمایا۔ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمایا۔ اب توجہ فرمائیے کہ جب آپ کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے سمجھا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم تو یہ بات سن کے آج بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے مطمئن بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کا کرم دیکھیے، اپنی امت پر شفقت کا اندازہ لگائیے کہ جب آقا کو یہ خوشخبری ملی تو آقا اس سے مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ یہ خوشخبری ملنے کے بعد
3 دن تک اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب مجھے یہ خوشخبری ملی تو میں مطمئن نہیں بیٹھ گیا، 3 دن لگاتار دن رات اپنے رب سے مانگتا رہا، عرض کرتا رہا باری تعالیٰ اس میں اضافہ فرما، مجھے مزید عطا فرما۔ جب میں 3 دن مانگتا رہا تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ کی اس دعا کو ہم نے قبول کر لیا، اب جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنے تھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید جنت میں داخل فرما۔ یہ آقا کا کرم دیکھیں۔ تو آپ کو انکار کرنے والوں کی بھی فکر ہے اور ماننے والوں کی بھی فکر ہے، تو اس لیے 3 دن ہمارے لیے آپ دعائیں کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محبوب وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر مبارک کو جھکا دیا تھا ہم نے وہ اتار دیا۔ پھر آگے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اب علماء تشریف فرما رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ایک آیت مبارکہ اس کے معانی اور مطالب کو بیان کیا جائے تو یقین کریں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، شاید اس ایک آیت میں مکمل تفصیل بیان نہ کی جا سکے۔ مجھ جیسا کم علم آدمی بھی، ناقص علم آدمی بھی اس کے حوالے سے میں بھی کچھ لمبی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو حدیث پاک جس میں اس بات کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے باری تعالیٰ تم نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو خالق نے فرمایا محبوب میں نے تیرے ذکر کو یہ رفعت عطا فرمائی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، جب بھی میرا نام لیا جائے گا ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں اگر عالم ارواح میں دیکھا جائے اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے عرش پہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا وہیں محمد رسول اللہ لکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ جہاں اپنا نام لکھا ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا، جنت کے محلات کی اینٹوں پہ جہاں اپنا نام لکھا ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا، اور حوروں کے ماتھے پہ غلمان کے سینے پہ اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ پھر جب اس دنیا میں انسانیت کا آغاز ہوا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگ رہے ہیں، تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو نام محمد کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی ہے تو اس نام کے صدقے سے ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن گئی، گلزار بن گئی تو اسی نام کے صدقے سے بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی بھی پھر بھی اللہ نے بچا لیا تو اس نام کے اور اس نور کے صدقے سے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں تو میرے آقا کے صدقے ملے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو جمع کر کے اعلان یہی کر رہے ہیں کہ اے میری امت، اے میرے غلاموں، مجھے تو رب نے بھیجا ہی اپنے محبوب کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بھی اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا، عالم اجسام میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا، عالم برزخ میں قبر میں جائیں تو وہاں کیا قبر میں صرف رب کے حوالے سے سوال ہوگا یا رب کے حبیب کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا؟ یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب بھی میرا نام لیا جائے گا، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ نماز ہو، آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیجئے رب نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملا دیا۔ اور پھر جب عالم آخرت ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا تو پھر وہ تو ایک بڑا ہی خاص منظر ہوگا۔
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر بے شمار روایات ہیں، میرے آقا نے فرمایا میدان محشر میں ساری مخلوق کا شفیع بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بڑی طویل احادیث ہیں، میں اپنے گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں، ہر جہان میں، ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے اپنے محبوب کے ذکر کو رفعتیں عطا فرمائیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی جو بقیہ آیات ہیں ان کا مختصر ترجمہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ دوبارہ فرمایا ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں العسر اور یسر دو لفظ آئے ہیں، تو اگر عربی گرامر کی روح سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جب کسی بندے پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہر مشکل کے ساتھ اللہ رب العزت سے دو آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب کوئی امتحان آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو اس میں نہ شکری نہ کرنا، اس میں صبر کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ خالق کائنات اگر ایک دروازہ بند کرے گا تو کم از کم دو دروازے ضرور کھول دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب کوشش کرو۔ یہی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو محنت سے دعا مانگو، توجہ کے ساتھ دعا مانگو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو۔ تمہاری رغبت، تمہارا دھیان، تمہاری توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے اور کسی طرف نہیں۔ دعا مانگتے ہیں تو یہ اس آیت مبارکہ میں خطاب تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے، لیکن یہ آیات ہم سب سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب کوئی تنگی آ جائے تو ناشکری نہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، ہر تنگی کے ساتھ کم از کم دو آسانیاں عطا فرمانا۔ اور پھر ہمیں نصیحت فرمائی کہ پھر جب تنگی آ جائے تو آسانی ملے گی کیسے؟ تو آسانی حاصل اس طرح ہوگی کہ ایک تو نماز پڑھو، رب کی عبادت کرو، اور نماز ادا کر کے پھر خوب محنت کے ساتھ دعا مانگو۔ ہماری نماز بھی دعا ہے، نماز کا آغاز بھی دعا ہے، اختتام بھی دعا ہے، نماز کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو یہی نہیں پتا کہ مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، اور اگر یہ پتا بھی ہے کہ مانگ رہے ہیں تو نہیں پتا کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ بس عربی کے چند کلمات پڑھ دیے تو یہ ہر کس دعا مانگنے کا حق اس سے ادا نہیں۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے اور چند جملے کہے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ جو جملے کہہ رہا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کو آپ کیا دیں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کتنا رحم آئے گا؟ یہ اچھا بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے نکال کہہ رہا ہوں۔ تو جب آپ رب سے مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو یہ خیال ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمارے حال سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بندہ نماز ادا کرے اس کے بعد دعا توجہ کے ساتھ، رغبت کے ساتھ رب کی طرف دھیان کر کے مانگے، اور یہ بھی سمجھے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، رب سے کس چیز کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔